بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی، آج مجھے اس بزم خیال آرائی کے لیے بلایا گیا تاکہ میں جدید دور کے حالات اس ٹاپک پر اپنی بات رکھ سکوں. جناب علی، اس ٹاپک کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں یہ سوچنے لگی کہ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گئی میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گئی خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گئی زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گئی زمین میں قرآن کہتے کہتے. جناب علی، ہمیں سوچنا ہوگا کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ تو چلیے بات کرتے ہیں عدلیہ کی. کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب کے عدل کا جنازہ نکال چکی ہے. جناب علی، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن ایک مسلمان بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی. جس دن ایک مسلمان بچے نے بھوک سے نڈال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں. حیران ہوں کہ دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدوس ہو تو ساتھ رکھ دوں لوہا گھر کو میں. جناب علی، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمرہ و شرفا کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنی جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگی. جناب علی، یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں جو مسلم گھرانے کی عورتوں کو ایک وقت کی روٹی کے لیے سر عام نچایا کرتے تھے. آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ رقص کر کے لائک سے اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہے. جناب علی، آج ہم اس ڈگر پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ڈھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے. آج پی ایچ ڈی ہولڈر ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی خاک چھانتے نظر آنے لگے ہیں، جبکہ بے حیا اور بیہودہ لوگ زبان زد خاص و عام ہیں. آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہم حرمت نبی پر گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی پر کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں. وجہ بے رنگ کی یہ گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. جو بات تم نے سر بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سر دار کہوں تو کیا ہو. جناب علی، اب ہمیں اسے صداقت، عدالت و شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکے. اب ہمیں کعبوں کی نہیں بلکہ تعبیر کی ضرورت ہے، راستوں کی نہیں بلکہ منزل کی ضرورت ہے. اب ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے. اب ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل بہم کی ضرورت ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے جائے گا رستہ وہیں سے نکلے گا. لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا. جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. جناب علی، میرا دوسرا موضوع سخن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہم. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کا مرکز تو انسانوں کے دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کی وجہ سے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار تھے. آج ہماری تعلیم اتنی مضبوط ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں جناب علی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی. جن کے دن فیس بک اور رات انسٹاگرام ہو، خواب دیکھتے اور خواہش کرتے ہیں کہ ہوٹ گھما، سیٹی بجا اور سیٹی بجا کے بول. میں ان جیسے نکمے، نہ کارا، نہ کام کے، نہ کاج کے، بس دشمن اناج کے ان جیسے بچوں، نوجوانوں اور عورتوں سے کیا امید رکھوں کہ یہ تاریخی بیمار بنیں گے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. طلب جب تڑپ بنے گی، ارادہ کیا جائے گا، مہارتیں سیکھی جائے گی، سما پیدا کیا جائے گا. جب علم و ہنر سے مستغرب ہوں گے، ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کی تقدیر بدلے گی، وطن کا کایا پلٹے گا. کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی، ضرورتیں پوری ہوگی. جناب علی، تصور آگے بڑھا. جو کچھ میں جان گئی یا پہچان گئی وہ یہ کہ کاریگری حیات مستقبل ان کا ہے جو جہاں بانی کے لیے جہاں کا گر رکھتے ہو. امامت اور سعادت ان کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں پر کمان ڈالنے کے لیے تیار ہو. حکمت کی قدروں اور ہنر کی مہارتوں سے لیز ہو. وہ غازیانہ کردار، وہ مجاہدانہ رویہ، وہ عادلانہ نظام، وہ ہمدردانہ حکام، وہ شریفانہ طور طریقہ، وہ کریمانہ اخلاق
وہ جرت مندوں کی جرت، غرض یہ کہ امانت، دیانت، صداقت، مہارت، بکارت اور ان سب کو ملا کے مومنانہ سیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحسین کے لیے ہمیں علم و ہنر سے مسلح ہونا پڑے گا۔ جناب علی، میں جانتی ہوں کہ ان نوجوانوں میں، شمع ان کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہے، ملک تقدیر بھی ہے، پڑتی شمیر بھی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہم نے تاریخ کی معمار بننا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی، اکاپی شاہ سے چھپتے تھے جو بے بالوک پر نکلے، ستارے شام کے کونائے شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دربہ تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے جو بن کے کوہر نکلے۔ جزاک اللہ۔